السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج میں بتاؤں گی کہ جب قریش جو تھے ان کا حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد ان کا زور لوگوں پر ختم ہو گیا، تو انہوں نے کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے لگے۔ کسی قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا، وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر انہیں لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ وہ رہتا تھا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، پہلے عبداللہ بن جدان تمیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلنے لگا تو عبداللہ بن جدان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال تک بھی پہنچی، یہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اور ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی، وہ فوراً عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور ان سے بولے، بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بات میرے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے ایسا ایسا کیا ہے کیا؟ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، بعض اوقات ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائیں۔ پھر بھی وہ ان سے بدبخت کہتا کہ یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر دے اور لات اور عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح بھی اسلام سے جب نہ ہٹے تو اب اس نے عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا، وہ وحدہ لا شریک تمہیں اس سے بچا لے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے چل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اسی لیے تو تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے کہ میرے پاس بھی ایک غلام حبشی ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولے،
امیہ بولا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق نے اپنا وہ حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ اور حضرت بلال کی آزادی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جو دوسری روایت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا وہ دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا، چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا بھی دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی بہت سے غلام آزاد کرائے۔ مزید ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، حسب معمول جب وہ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا جناب میری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ دودھ مل جائے۔ بلال نے عرض کیا مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اسی دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بلال آپ رضی اللہ عنہ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ہی کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے فوراً بول اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ کی محبت کے ایسے دیوانے ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کے مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر سے گرم ریت آپ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ مزید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، کس طرح وہ مؤذن رسول بنے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔